أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ. ان الابرار لفی نعیم، پچھلی آیات کے اندر کفار کا اور ایمان والوں کو فرمایا کہ جو کفار ہوں گے، فاجر لوگ ہوں گے، فاسق لوگ ہوں گے، ان کے اعمال نامے سجین کے اندر، اور جو نیک وقار ہوں گے، ابرار لوگ ہوں گے، لفی علیجین، ان کے اعمال نامے علیجین کے اندر. اور علیجین کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ یشہدہ المقربون، کہ اس کے اوپر جو حاضر فرشتے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے مقرب فرشتے ہیں، معزز فرشتے اس کو دیکھتے ہیں. علی الارائک ان الابرار لفی نعیم، یہاں سے مزید جو ابرار لوگ ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ لفی نعیم، وہ ایسی نعمتوں کے اندر ہوں گے. علی الارائک ینظرون، اور مصحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے وہ بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے جو منظر سارا اپنی نعمتوں کو. اور سارا منظر وہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ اپنی مصحریوں پر تکیہ لگا ہوئے بیٹھے ہوئے، جس طرح بادشاہ دیکھ رہے ہوتے ہیں رعایا کو، عوام کو، اس طرح وہ اپنی مصحریوں پر بیٹھے ہوئے تکیہ لگائے دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے مخاطب تو ان کو کس طرح پہچانے گا کہ ان کے چہروں پر نعمت کی تازگی ٹپک رہی ہوگی. یہ جب بندہ آدمی خوش ہوتا ہے تو کیا ہے، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اور جب اس پہ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کا چہرہ مرجھا ہوتا ہے. ان کے چہرے جو ہوں گے ان کے اوپر نعمت کی تازگی ظاہر ہو رہی ہوگی، کہ ان کے چہرے کے اوپر اللہ نے ان کے اوپر خاص انعام فرمایا ہے کہ ان کو نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ نعمتیں ان کے اوپر ظاہر ہو رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو خالص شراب جو ہے وہ پلائی جائے گی جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے. جس طرح دنیا کے اندر کہتے ہیں نا، یہ جی چائنا کا مال ہے، یہ پاکستانی مال ہے، جن کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے، چائنا کی مہر لگی ہوتی ہے، پاکستان کی مہر لگی ہے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں یہ دیسی شراب ہے، یہ ولایتی شراب ہے، اما جو ان کو پلائی جائے گی شراب ایمان والوں کو، جنتی لوگوں کو، اس کے اوپر مہر لگی ہوگی. مہر کس کی ہوگی؟ ختام ہو مسک، یعنی خالص شراب، اس کے اوپر مشک کی مہر لگائی جائے گی، یعنی جنت کی جو خاص خوشبو ہے، خاص چیز ہے، اس کے اوپر اس کی مہر لگا دی جائے گی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ہرس کرنے والوں کو اس چیز میں ہرس کرنی چاہیے. دنیا کے اندر تو لوگ کیا ہے، دنیا داری میں ہرس کرتے ہیں نا، کہ اس کے پاس اتنا مال ہو گیا تو میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. یعنی دنیا کی چیزوں کے اندر تو لوگ ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہرس کرتے ہیں، لیکن ہرس اس پہ کرنی چاہیے کہ یہ جو یعنی شراب طہورہ دی جائے گی، پاک شراب دی جائے گی، نعمتیں دی جائیں گی، اس پہ لوگوں کو کیا کرنی چاہیے؟ ہرس کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھنا چاہیے. اور ہما و مزاج ہو من تسنیم، اور اس کے اندر تسنیم کی ملاوٹ کی جائے گی، آمیزش کی جائے گی تسنیم کی. اور تسنیم کیا چیز ہے؟ فما عین یشرب بها المقربون، تسنیم وہ چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب فرشتے، مقرب بندے، لوگ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں.
عین یشرب بها المقربین، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، وہ ہوتے کیا ہوتے ہیں، اس چشمے سے یعنی شراب ہوتے ہیں، اسے ہی پیتے ہیں، اس کے اندر اس کی آمیزش کی جائے گی، ملاوٹ کر دی جائے گی، اس سے اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی شراب پی کے انسان کو ننگار نہ بنے اور آخرت کی شراب سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ دنیا کے اندر جو شراب پیتا ہے تو جنت کی شراب دنیا کے اندر پینے سے کیا ہوگا، ایک تو گناہ ہو جائے گا، اور آخرت کی شراب سے کیا ہوگا، وہ محروم ہو جائے گا۔ اور دنیا کی شراب کے اندر کیا ہوتا ہے، نشہ آور چیز ہوتی ہے، اس سے کیا ہے، عقل میں فطور آ جاتا ہے، انسان کو اپنی ہوش نہیں رہتی، لیکن جنتی شراب پی کے انسان کے اندر لذت اور سرور آئے گا، عقل میں فطور نہیں آئے گا، عقل معاف نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگی، بلکہ کیا اس سے انسان کو راحت اور چین اور سکون نصیب ہوگا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جو مجرم لوگ ہیں، جنہوں نے جرم کیے، گناہ گار لوگ ہیں، وہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، آمنوا یضحکون، ایمان والوں پہ ہنستے تھے، ایمان والوں پہ ہنستے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے نا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اشارے کرتے تھے، انگلیوں سے اشارے کرتے تھے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، منہ بناتے تھے، یعنی یہ لوگ ہیں جن کو پہننے کو کپڑا نہیں ہے، پاؤں چلنے کے لیے جوتا نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، یہ بڑے بڑے مسحریوں پر ہوں گے، یہ بڑے بڑے محلات پہ ہوں گے، یہ کہتے ہیں ہمیں جنت دی جائے گی، یعنی وہ ان پہ کیا کرتے تھے، ایک تو ہنستے تھے، مذاق بناتے تھے، اور انگلیاں کستے تھے، اشارے کرتے تھے ان کے پاس سے جب گزرتے تھے کہ ان کے پاس دنیا میں کچھ ہے نہیں، اب آخرت کے اندر کیا کہتے ہیں، جب ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے، یعنی ان کا جو ایمان تھا، ان کا جو عقیدہ تھا کفار کا، تو ہو بھی گیا تو وہ کیا کہتے ہیں، جس طرح ہم دنیا کے اندر نوازے گئے ہیں مال سے، جائیداد سے، اولاد سے، اسی طرح ہم آخرت کے اندر بھی کیا ہو جائیں گے، اسی طرح ہمیں آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ ان کا یہ تذکرہ فرما رہے ہیں، مجرم لوگ جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو کیا کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، یہ ہیں وہ لوگ ہر وقت مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑے رہتے ہیں، ان کو کھانے کی نہیں ہے، ان کو پہننے کی نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی ہوش ہی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اشارے کرتے تھے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جہاں سے جب وہ اپنے گھروں کے اندر لوٹتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے، یعنی ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، یعنی ان کی زبانوں پہ صرف ان لوگوں کا ہی تذکرہ ہوتا تھا، دل لگی کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے، یہ ایمان والوں کو تنگ کرتے تھے، ایمان والوں کی باتیں کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے جب ان کے پاس سے گزرتے ان کو دیکھتے، کہتے یہ تو گمراہ ہیں، یہ بھٹک چکے ہیں راستے سے، کہ ان کو اب نہ اپنے کھانے کی ہوش ہے، نہ اپنے پہننے کی ہوش ہے، نہ ان کو کسی چیز کو مال و دولت کی ہوش ہے، یہ ہر وقت یہ ہیں دین سیکھنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا مال ان پہ خرچ کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ضرور بر ضرور کہہ رہا ہے راستے بھٹک چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین، ہم نے ان کو تمہارے اوپر نگران بنا کے نہیں بھیجا تھا، یعنی یہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ خود عمل کرتے، اچھی باتوں کے اوپر عمل کرتے، آخرت اپنی سنوار لیتے، دنیا جو ہے برباد نہ کرتے، تو انہوں نے کیا کیا، لوگ الٹا ایمان والوں پہ باتیں کسنا شروع کر دیں، ہم نے ان کو نگران بنا کے نہیں بھیجا۔ آج جب قیامت کا دن آ چکا ہے، فما فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اب وہی آیت اللہ نے الٹ بیان فرمائی کہ آج ایمان والے کفار پر بیٹھ کر ہنسیں گے قیامت کے دن۔ دنیا کے اندر تو کیا کرتے تھے، کافر ہنستے تھے نا ایمان والوں پر، میں کہ جب علی الارائک ینظرون، اپنی مسحریوں پر بیٹھے ہوئے، تکیے لگائے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم کو تانا دیتے تھے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس چلنے کے لیے جوتے نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کپڑا ان کے اوپر کپڑا نہیں ہے، یعنی یہ بھوکے پیاسے ننگے، ان لوگوں کے اوپر کیا کہ وہ انگلیاں اسے اشارے کرتے تھے، باتیں بناتے تھے، آوازیں کستے تھے۔ آج کے دن جو ایمان والے ہوں گے من الکفار یضحکون، کافروں پر ہنس رہے ہوں گے کہ دیکھو ان کو کیا ملا، کہ دنیا تو کیا ہوگی، گزر گئی، لیکن آج کیا ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا۔ علی الارائک ینظرون، یہ ایمان والے اپنی مسحریوں پر بیٹھے ہوئے تکیے لگائے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، فرمایا کہ یہی بدلہ ہے کافروں کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے،
یعنی وہ ایمان والوں پہ ہنستے تھے، تو آج ایمان والے ان پہ ہنس رہے ہیں، اور وہ تو صرف ہنستے تھے، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، لیکن آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، جہنم کا ایندھن بن گیا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گئے۔ یعنی ساری اب جتنی بھی باقی ہے کہ اب تو موت تو آنی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ناکامی مل گئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر لعنت ہو گئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ حل صبب الکفار ما کانوا یفعلون، یہی کیا یہ بدلہ ہے ان کافروں کا جو دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی ایمان والوں کو تنگ کرتے تھے، ایمان والوں پہ اشارے کرتے تھے، انگلیاں کستے تھے، آج کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے۔ اللہ